اور اس کی 30ویں آیت. بس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. یہ صرف 2 ورڈز کا ایک سنگل جملہ ہے, تمام ہوا. بٹ اگر ہم اسے تھوڑے عام لینگویج میں دیکھیں تو مطلب پورا ہوا. یسوع کسی چیز کے پورے ہونے کا اعلان کرے, کسی چیز کے مکمل ہونے کا اعلان کرے. اب ہم اس جملے کو تمام ہوا, یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے بٹ اس میں بہت بڑی سچائی اور ہمارے لیے خوشخبری رکھی ہوئی ہے. ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکلوز کریں گے اور جانیں گے کہ یسوع کس چیز کے مکمل ہونے کی بات کر رہا ہے, یسوع کس چیز کے پورے ہونے کی بات کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ تمام نبوتیں پوری ہوئی جو پرانے نامے میں ڈفرینٹ انبیاء کے ذریعے سے یسایہ نبی کی معرفت زبور میں پیشن گویا کی گئی تھی, وہ سب مکمل ہوئی. تو جب وہ پوری ہوئی تو یسوع نے کہا کہ تمام ہوا. کیا آپ سب ادھر متوجہ کریں, جب ساری نبوتیں پوری ہوئی تو اس کا مطلب کہ شریعت مکمل ہو گئی, شریعت کا پورا ہونا. جو کام انسان نہیں کر سکتا تھا وہ میرے اور آپ کے یسوع نے کر دکھایا تاکہ شریعت مکمل ہو سکے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یسوع کے آنے سے ہمارا کلام مقدس بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی, پرانے نامے میں اور نئے نامے میں. پرانا اقدامہ جو ہے وہ موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتا ہے, پر جب یسوع آیا تو یسوع نے اپنے خون سے نیا اقدامہ تحریر کر دیا ہمارے لیے تاکہ ہم اس کی صلیبی موت پہ ایمان ہوئے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نہ کہ صرف کلام مقدس جو ہماری دنیا جو یہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر ہم کسی پرانے سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی ایج کیا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ 501 قابل مسیح, مطلب کہ بیفور کرائسٹ. یسوع سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے, BC, مطلب بیفور کرائسٹ. اور یسوع کے بعد کا زمانہ آفٹر کرائسٹ, AC. مطلب ہمارے یسوع کی شان جو ہے وہ اتنی نرالی اور اتنی خوبصورت ہے. کیا آپ سب کو برکت مل رہی ہے؟ ہاللیلویا. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تو آدمی والا تک کیسے پہنچے گی؟ ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبوتیں پوری ہوئی ہیں, شریعت مکمل ہو رہی ہے تو ان سب سے کیا ہو رہا ہے, گناہ کی شکست ہو رہی ہے. یسوع نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے قیمت ادا کر دی, خون کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا فدیہ ادا کر دیا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں, ہمیں گناہوں کی معافی مل سکے اور شیطان کی شکست ہو سکے. صلیب پر یسوع کی جیت جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کری ہے کہ شیطان پہ ہماری فتح ہو رہی ہے, یسوع کی فتح ہو رہی ہے. اور جو ساری پرانی باتیں کلام ہمیں بتاتے ہیں کہ ساری پرانی باتیں جاتی رہی اور نئی باتیں شروع ہوئی. ہم نئے دور میں آ گئے اور ہم یسوع کے ذریعے سے ہمیں یسوع کے ذریعے سے نجات مل گئی اور نجات کا دروازہ کھل گیا. اب ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لائے وہ اپنی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. اب اگر ہم ایک اور چیز کو دیکھیں کہ یسوع کی پیدائش سے لے کر جو یسوع کے جی اٹھنے کا جتنا بھی سارا سینیریو ہے, جتنی بھی صلیبی واقعات, ان سب میں یسوع نے ہر جگہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے, اپنے باپ یہوہ کی مرضی کو پورا کیا ہے. اور اس کلمے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اوبیڈینس کا ہے. اوبیڈینس مطلب فرما برداری کا, کہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ یہوہ کا کس طرح سے فرما بردار ہے, اوبیڈینٹ ہے. اس کا اگر اوبیڈینس جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا تو جو آدم اور ہوا تھے نا ان کی نافرمانی کے باعث سارے لوگ گناہ گار نہیں ٹھہرائے جاتے. ان کی ایک نافرمانی کی وجہ سے سب لوگ گناہ گار ٹھہرائے گئے, مگر صرف ایک شخص کی فرما برداری کے وسیلہ سے بہت سے لوگ راستہ باز ٹھہرائے جائیں گے. ہمیں کلام میں باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے فلپیوں 2:8 میں کہ صرف ایک شخص کی فرما برداری کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ راستہ باز ٹھہرائے جائیں گے. ہمارے یسوع کی شان اتنی نرالی ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہوتے ہیں؟ ہاللیلویا. یسوع نے فرما برداری کے ذریعے سے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا. اب یوحنا اس کا 14 باب اور 15 آیت میں مرحوم ہے, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے. کس سے محبت رکھتے ہیں؟ یسوع کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو. اگر ہم آج یسوع سے محبت رکھتے ہیں نا تو اس کے حکموں پر بھی عمل کریں گے. اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ کے طور پہ, ریفرنس کے طور پہ, ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ. یسوع اپنے باپ کا فرما بردار ہے اور ہمیں بھی اپنے باپ کا فرما بردار رہنا ہے. یہ مشکل تو ہے فرما برداری کا یہ عمل, بٹ ناممکن کبھی بھی نہیں ہے.
اگر ہم اس فرما برداری کو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ذریعے سے عمل پیرا ہوں گے نا تو ہم اپنی باپ کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں. کس طرح سے ہم ہو سکتے ہیں کہ روز دعا کریں, دعا کو اپنی ہیبٹ بنائیں, کلام کو پڑھیں, اور سب سے بڑھ کر ہولی اسپرٹ کو مانگیں, ہولی اسپرٹ کو اپنی گائیڈنس کے لیے مانگیں. اس کا خون جو ہے نا ہر ایک فرد بشر کے لیے بہا گیا ہے, میرے لیے بھی بہا گیا ہے اور آپ سب کے لیے بھی بہا گیا ہے. اگر آپ دعا کریں اور ہولی اسپرٹ کو مانگیں تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا. اس کے علاوہ جس طرح سے یسوع نے صلیب پر کہا کہ میں سب چیز, یسوع نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا, ساری پرانی چیزوں کو تمام کر کے نئے سفر میں ہم کو نئے سفر میں ہمیں شامل کر دیا, نئے سفر کا آغاز کر دیا. تو اسی طرح سے ہمیں بھی اس نئے سفر میں شامل ہونا ہے. اس نئے سفر میں شامل ہونے کے لیے قربانی تو یسوع نے دے دی, اب اور مینڈوں اور بچڑوں کی قربانی کی ضرورت تو نہیں ہے. قربانی تو ہو چکی ہے, ایک قیمتی نذرانہ تو پیش کر دیا چکا ہے. صرف اور صرف اب ہمیں فرما برداری کے فلو میں مینٹین رہنا, فرما برداری میں چلتے رہنا. اگر ہم فرما برداری میں چلتے رہیں گے تو ہی یسوع ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. فرما برداری میں چلنے کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کس چیز کی؟ گناہوں کی. گناہوں سے احتیاط کرنی ہے, برے کاموں سے احتیاط کرنی ہے. جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان سب چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنی ہے. اگر آپ احتیاط بڑی زندگی گزاریں گے نا تو ہی آپ یسوع کے ذریعے سے نجات میں داخل ہو سکیں گے اور اپنے باپ یہوہ کے پاس جا سکیں گے. اور ہمیں اس نئے سفر میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کر سکے جو احتیاط سے بھری ہو اور ایمان سے روشن ہو اور یسوع کے پیار میں ہر وقت ہوئے.